آپ کوئی بھی کام کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، ہر جگہ آپ کامیاب ہوں گے، کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو کون نہیں جانتا ہے؟ آپ سنیت کی جان، آپ سنیت کی پہچان ہیں۔ آپ نے سنیوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت ڈال دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیشہ ہر کام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب کبھی کہیں جاتے یا کوئی بھی عمل کرتے تو اس کی جو مسنون دعائیں ہوتی وہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کریمین کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر 3 دن کا بحری جہاز کا سفر تھا۔ شدید طوفان آیا، سخت طوفان آیا، سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ کشتی غرق ہونے والی ہے، حتیٰ کہ کپتان نے بھی کہہ دیا کشتی غرق ہونے والی ہے۔ سارے لوگوں نے کفن پہن لیا، سارے لوگ نا امید ہو گئے، مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اطمینان اور سکون سے تشریف فرما ہیں۔ آپ کے پیشانی پر کوئی شکن نہیں ہے، پریشانی کے کوئی آثار آپ کے چہرے پہ نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے دریافت کیا، حضور ہم سب لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ موت سے قریب ہیں، کشتی اب نہ تب غرق ہونے والی ہے اور آپ اطمینان و سکون سے تشریف فرما ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو کس نے کہہ دیا کشتی غرق ہوگی؟ تم لوگوں سے کس نے بتا دیا کہ ہم سب ڈوب جائیں گے؟ تم لوگوں سے کس نے کہہ دیا کہ بحری جہاز غرق ہو جائے گا؟ لوگوں نے کہا حضور طوفان ہم اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور کپتان نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب نہ تب ہم لوگ غرق ہونے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اطمینان سے رہو، تم جھوٹے ہو، تمہارا کپتان جھوٹا ہے، میرے پیغمبر نے جو کہہ دیا وہ کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے۔ کائنات بدل سکتی ہے مگر میرے آقا کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ کہا حضور وہ کیا ہے؟ کہا سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی سفر میں نکلو تو سفر کی دعائیں پڑھ لیا کرو، منزل تک پہنچو گے، سفر کی دعائیں پڑھ لیا کرو، سلامتی سے تم منزل مقصود تک پہنچو گے۔ اور میرا ایمان ہے، میرا کامل یقین ہے کہ میں نے دعائیں پڑھ لی ہیں اور کشتی پہ سوار ہوں، انشاءاللہ تعالی ہم کنارے تک پہنچیں گے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا کامل یقین تھا کہ حضور کے نقش قدم پر چلتے، آپ نے جو بتایا اس طریقے کو آپ فالو کرتے اور کامل یقین کے ساتھ فالو کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرمانے لگے، البحر علا والموج طغا من بے کس طوفاں ہوش ربا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مری نیا پار لگا جانا۔ سمندر بلند ہو گئے، سمندر کے پانی اوپر اٹھنے لگے، والموج طغا اور موجیں شرکس ہو گئیں، من بے کس طوفاں ہوش ربا، میں مجبور و پریشان ہوں۔ یا رسول اللہ میں بے کس ہوں اور طوفان ہوش اڑانے والے ہیں، مجدھار میں ہوں، بگڑی ہے ہوا، یہ اللہ کے نبی میری کشتی پار لگا دیجئے، یا رسول اللہ میری بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ کا فضل ہوا، حضور کی عنایتیں ہوئی، کشتی صحیح سلامت کنارے تک پہنچ گئی، سارے لوگ بحفاظت کنارے تک پہنچ گئے، منزل تک پہنچ گئے۔ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کے طریقے پر چلیے، انشاءاللہ تعالی ہر جگہ کامیاب رہیں گے، کبھی بھی ناکام آپ نہیں ہوں گے۔ نبی کے نقش قدم پر چلیے، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم کو چومے گی۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی
ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہر معاملے میں حضور کی سنت کو دیکھیں، حضور کی سنت کے مطابق عمل اور کام کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ آپ نے دیکھا، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی بس ایکسیڈنٹ، موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ، حتیٰ کہ ٹرین ایکسیڈنٹ، ٹرین حادثات تک بھی آپ لوگوں نے دیکھا۔ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ کیوں یہ سب ہو رہے ہیں؟ ہم اور آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے طاقت کے بنیاد پر، بل بوتے پر واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم چاہیے۔ آپ جب بھی سفر میں نکلیں، آپ سفر کی دعا پڑھ کر کے نکلیں۔ کوئی بھی کام کریں، اس کی جو مسنون دعائیں ہیں کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ محفوظ و مامون رہیں گے۔ یہ جو حادثات ہو رہے ہیں، ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، ہم آئے دن گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہم نہیں پڑھتے، سفر میں سواری پہ سوار ہونے کی دعا ہم نہیں پڑھتے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ یہ سب عمل ہمارے قوت توانائی سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کار فرما ہے، اللہ کار ساز ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں نبی کے طریقے پر چلنا ہوگا، حضور کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جس نے اپنا لیا، انشاءاللہ تعالی وہ حادثات سے، ناگہانی موت سے محفوظ رہے گا اور دیگر پریشانیوں سے محفوظ و مامون رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی محبت، بے پناہ محبت ہمارے دل میں ڈالے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب لوگوں کو توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم